وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام السید کے بارے میں بات کریں گے۔ السید کا معنی ہے حقیقی سردار، آقا، مالک۔ سید کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب سید استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی معنوں میں سب کے مالک، آقا اور سردار ہیں۔ وہ اکیلے ہی تمام مخلوقات کے تمام امور کے مالک ہیں۔ ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے اور باقی سب اس کے عاجز بندے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی انسان سردار بنایا جاتا ہے یا اس کو سردار سمجھا جاتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری باتیں بھی مانی جائیں یا پھر اس کا حکم بھی چلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، تو گویا تمام کی تمام مخلوق پر اس کی سرداری قائم ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا سید وہ ہے اور جو ان کے تمام معاملات کا مالک ہے اور جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ سورہ غافر آیت 64 میں آتا ہے، ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ ہے تمہارا رب جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا اور رب کی تعریف کی تو کہا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو گویا وہ ایسا حاکم، ایسا سردار اور ایسا رب ہے کہ جو بندوں کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے اور ان کے تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر باری باری آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پیدا ہی نہیں کرتا، صرف رزق ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ بندوں کے تمام امور کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ ان کی رپورٹ بھی لیتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی لیڈر اس درجے کا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رعیت اور اپنے ماتحتوں کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اسی کے اذن سے اور ارادے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ صاحب مختار ہے، اس کے پاس پورا پورا اختیار ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے حکمرانوں کے پاس مکمل اختیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا کوئی خوف نہیں۔ وہ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔
تو اس کا کرنا کلمہ کن سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا اور کام ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حقیقی معنوں میں وہی السید حقیقی سردار ہے کہ جو ہر چیز کے کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے زیادہ قدرت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ مصیبت جو بھی آتی ہے اسی کے اذن سے آتی ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت اور کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ ہماری اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے یہاں انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ ہر نعمت بھی آزمائش ہے، خیر بھی آزمائش ہے، ہر چیز یہاں دنیا میں آزمائش ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں آتا ہے ترجمہ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، جان اور مال کی کمی سے، پھلوں کے نقصان سے، تو خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی وہ تکلیف کے وقت بھی پوری طرح اطمینان میں ہوتا ہے، وہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور بندے کے اس حال کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور پھر آخرت میں اسی کے مطابق اس کو جزا بھی دے گا۔ پھر اسی طرح زندگی اور موت پر بھی اسی کا اختیار ہے، جب تک وہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے وہ زندہ رہتا ہے، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، اور جب جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی بیماری کے بھی موت آ جاتی ہے، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی حادثے کے بھی موت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ صاحب اختیار بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تو مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سارے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی کہ پورے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئی جائے اور جب اس کو واپس نکالا جائے اس پہ جو پانی لگتا ہے، اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ جبکہ دنیا کے سردار اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے انتظامات بھی بعض اوقات انسانوں کی ضرورت پوری کرنے سے عاجز ہیں، اور اس میں ہمیشہ بجٹ کی کمی اور مسائل کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سردار ہے کہ جس کی سرداری میں کچھ کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین جن اور انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندوں، اگر تم سب اولین اور آخرین جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو مجھ سے مانگتا ہے، تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرداری میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی بھی چیز کمی نہیں کرتی۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا حقیقی آقا
اور مالک اپنے رب کو سمجھنے لگے تو پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدل لے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں تو کچھ اور لیکن میرا عمل کچھ اور ثابت کر رہا ہو۔ تو ہمارے جو اقوال ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، جس چیز کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، وہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ جب ہی ثابت ہوں گے جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہمارے دل میں تقویٰ ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال سے نہیں جھلک رہا تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفت سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں اپنے حقیقی آقا سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کو جہاں ایک طرف اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو پھر مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بندہ مومن اپنے رب کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے اور وہ کمزور سہاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ کمزور سہاروں کی مثال تو قرآن مجید میں مکڑی کے جالے سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس جالے کا سہارا لے گا تو کہاں پہنچے گا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا آقا مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا سردار مانتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بندوں کو یا بندوں میں سے جو اس کے اوپر امیر بنائے جاتے ہیں یا ذمہ دار بنائے جاتے ہیں یا ان کی دنیاوی امور کے مالک ہوتے ہیں، ان کا احترام نہ کرے یا ان کی بات نہ مانے یا ان کی بڑائی کو قبول نہ کرے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے بھی جس کا مقام بڑا رکھا ہے ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے میں ہی انسان کی عظمت ہے۔ یہ یاد رہے کہ دنیا کے لیڈرز کی اطاعت صرف معروف چیزوں میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، غلط باتوں میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں حکم دیا گیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی جنہیں دنیا میں کوئی عہدہ یا حکومت دی گئی ہے، اور پھر ان کی نافرمانی سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ جو بھی شخص کسی کے ماتحت کام کرتا ہو اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ جس چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، مثلاً گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ یا کسی فیکٹری کے ملازم یا کہیں پر بھی جو کسی کے تحت کام کر رہے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے شخص کے ساتھ خیرخواہی برتیں اور جس چیز کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا پورا نبھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وَكُلُّكُم مَّسْئُولٌ عَن رَّعِيَّتِهِ۔ ترجمہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس میں کیسا تصرف کیا۔ تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام سمجھ آ جائے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہماری دعاؤں کا بھی حصہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی تمام تر حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مالک کے آگے اپنی پیشانی جھکا دینی چاہیے، اور خصوصاً غم، دکھ اور پریشانی میں جب انسان کسی کا سہارا چاہتا ہو تو اپنے رب کو ہی اپنا سہارا سمجھیں اور خوشی میں بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کی صحیح معنوں میں پہچان اور معرفت دے اور اس کے مطابق ہمارا طرز عمل بدل دے اور ہم اپنے تمام معاملات میں، تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔